آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اپنے اپنے مقدر پر جس قدر بھی ناز کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا تھا۔ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس لیے حضور کی آمد پر ہم جشن منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حقیقت ہے حضور کی آمد پر ایمان والے خوش ہوتے ہیں، بے ایمان خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اللہ رب العزت نے جو اس رات ہمیں محبوب عطا فرمایا ہے وہ بڑے ہی اخلاق والا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے محبوب بے شک آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و وعدہ کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ ساری دنیا کا مال کیا ہے؟ قلیل ہے، تھوڑا ہے، کم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تمہیں تھوڑے کو بھی شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اس ساری دنیا کی نعمتیں، مال و دولت، جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، فرمائے تھوڑے کو بھی تم شمار تو جس کے خلق و رب کائنات عظیم فرمائے اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و وعدہ کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر تمام شکوک شبہات ختم کر دی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو جو عظمت ملی ہے وہ خلق کی وجہ سے ملی ہے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فیض ہیں، نہ کہ خلق عظیم آپ پر فیض ہے۔ اس پہ توجہ کرنی ہے۔ فرمایا، اے میرے پیارے محبوب آپ کے خلق کی وجہ سے خلق کو عظمت ملی ہے، آپ کے خلق کی وجہ سے خلق کو رفعت ملی ہے، آپ کے خلق کی وجہ سے خلق کو شان و شوکت ملی ہے۔ فرمایا خلق آپ پر فیض نہیں بلکہ آپ خلق پر فیض ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص میری بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، ام المؤمنین ذرا حضور کا اخلاق تو بیان فرمائیں۔ ام المؤمنین نے فرمایا، میرے محبوب کا خلق پوچھنے والا، کیا تو نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ عرض کرتا ہے قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا، کانا خلقہ القرآن، حضور کا خلق قرآن ہے۔ اے میرے محبوب کے خلق پوچھنے والا، میرے محبوب کا کیا ہے؟ خلق
قرآن ہے۔ اس لیے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموش تصویر ہے، قرآن حال ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حال ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات محترم، قرآن جو ہے آسمان کی تمام کتابوں کے سردار ہے۔ وہ مقدس قرآن جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ ہر جبریل امین اس کا حافظ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خود رب کائنات قرآن کا محافظ ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر ہر شے کا بیان ہے۔ فرمایا کوئی شے ایسی نہیں ما فرطنا فی الکتاب من شے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ فرمایا قرآن کو پڑھنے والے بڑے بڑے مفسر بھی آئے، بڑے بڑے محدث بھی آئے، عربی گرامر کا علم رکھنے والے بھی آئے، بڑے بڑے علماء آئے۔ ہر ایک نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا اور قرآن کی تفسیر بیان کی۔ کسی عالم نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قرآن کی حقیقت کو سمجھ گیا ہوں۔ حضرات محترم، یہ قرآن وہ ہے جو رب کائنات نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے۔ ارے جو کوئی آج تک قرآن کو نہیں سمجھ سکا وہ شان مصطفیٰ کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا تیرے اوصاف کا ایک باب مکمل نہ ہوا، ہو گیاں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ فرمایا جو قرآن کو آج تک نہیں سمجھ سکے تو حضور کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے، حضور کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و وعدہ کی قسم۔ قربان ہو جائیں آمنہ کے لال پر، مدینے کے تاجدار پر، والضحیٰ کے چہرے والے پر، واللیل کی زلفوں والے پر، طٰہٰ کے تاج والے پر، یاسین کے سحرے والے پر، جو ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، ارے پتھر کھاتے رہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئی، تب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا حقدار بنانے کے لیے حضور رات دن تبلیغ فرماتے رہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ہمیں ایسا محبوب اس رات ہمیں عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا بڑے بڑے بے دین کافر موجود تھے، مشرک موجود تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، فرمایا بت پرستی چھوڑ دو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ہوں، میری رسالت پر ایمان لے آؤ، میرے نبوت پر ایمان لے آؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے، اللہ کی رحمت کی حقدار بن جاؤ گے۔ ایسا کرو، میرے حکم پر عمل کرو۔ ان بے دینوں نے، ان کافروں نے، ان ظالموں نے حضور کو کیا جواب دیا؟ کہا جب مکے والوں نے نکال دیا ہے پھر یہاں فساد برپا کرنے کے لیے آ گئے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ حضور کے فرمان کو قبول فرماتے، لیکن ان بے دینوں نے حضور پر پتھر برسانے شروع کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، آپ کی پنڈلیاں
زخمی سے چور و چور ہو گئی، آپ کا چہرہ انور خون سے تر ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چلتے تھے کبھی گرتے تھے، کبھی چلتے تھے کبھی گرتے تھے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان بے دینوں نے بہت تکلیف دی، اتنے میں ہوا کا فرشتہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آگ کا فرشتہ بھی حاضر ہوتا ہے، زمین کا فرشتہ بھی حاضر ہوتا ہے، دریا کا فرشتہ بھی حاضر ہوتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بے دینوں نے، ان نالائقوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ کو اذیت پہنچائی ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بس آپ حکم فرمائیں، ہم ہوا چلائیں گے یا پانی چلائیں گے یا زمین کے خطے کو الٹا کر دیں گے یا پہاڑ ان پر گرا دیں گے، یہ سارے نیست و نابود ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتو مجھے یہ بتاؤ میرے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ فرشتے یاد کرتے ہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے جو میرا محبوب فرمائے اس پہ عمل کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، میرا حکم یہ ہے میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہہ دو، میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہہ دو۔ تو حضرات محترم، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ نظارہ کر رہا تھا، آسمان بھی یہ نظارہ کر رہا ہے۔ آج محبوب خدا کی دعا ہے اور سارے نالائق نیست و نابود ہو جائیں گے۔ زمین بھی یہ نظارہ کر رہی تھی، آج محبوب خدا کی دعا ہے ان ظالموں کا صفایا ہو جائے گا۔ حوران بہشت، رضوان بہشت، فرمایا حور و ملائک یہ نظارہ کر رہے ہیں، آج محبوب خدا کی دعا ہے آج کوئی نہیں بچے گا۔ اور حقیقت ہے ساری کائنات دعا مانگے، وہ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ذات ہے، بے نیاز، اس کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ بابا یہ تو محبوب خدا کی دعا ہے، یہ محبوب خدا کی دعا ہے جس کے اشارے سے قبلہ بدلتا ہے، جس کے اشارے سے سورج پلٹتا ہے، ارے جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ ارے محبوب خدا دعا فرمائے تو رب کائنات قبول کیوں نہ فرمائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار ان لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، میرا چہرہ خون سے تر ہو گیا، اے میرے پروردگار میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے پروردگار ان کو ہدایت نصیب فرما، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے میرے پروردگار انہوں نے پتھر مارے ہیں، اذیتیں پہنچائی ہیں، میں ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتا بلکہ ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار انہیں ہدایت نصیب، ان کو میری پہچان نہیں ہے، ان کو میری پہچان نصیب فرما۔ فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، آج ہم نے ایک نرالی دعا سنی ہے جو آج تک نہیں سنی تھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سابقہ انبیاء کو جب قوم نے ستایا، قوم نے اذیتیں دیں،
ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ان کے لیے عذاب مانگا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ ان کے لیے بد دعا نہیں فرما رہے بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فرشتوں، رب کائنات نے مجھے اس دنیا کے لیے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا۔ میں تو یہ عرض کروں گا، جے پتھر مارن والیا یارا، جے ول میرے آویں لاما سینان متنو پھر سدھا جنت جاویں۔ اللہ رب العزت نے اس رات ہمیں اخلاق والا، پیار والا محبوب عطا فرمایا، یہ جو دشمنوں کے لیے دعا فرمائے، جو حضور کی محبت میں آ کر بیٹھتے ہیں، حضور کی آمد پر جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، رب کائنات انہیں کیا عطا فرمائے گا۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، میری ولادت کے دن تم زیادہ جلسے جلوس کا اہتمام نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر لیا کرو کہ میری ولادت کے دن خوش ہو جایا کرو۔ فرمایا تم پر دوزخ حرام ہوگی، جنت واجب۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے، رب کائنات ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا سچا اور پکا مطیع فرما بردار بنائے، حضور کی آمد پر جشن منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔